السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی جدید ایجاد سامنے آتی ہے، کوئی نئی چیز، کوئی ماڈرن چیز سامنے آتی ہے، تو یہ مولوی لوگ سب سے پہلے اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کو نہ صرف جائز کر دیتے ہیں بلکہ اس کے اوپر خود بھی آ جاتے ہیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اسپیکر جب پہلے آیا تو مولویوں نے ناجائز کہہ دیا، تصویر جب پہلے آئی تو مولویوں نے ناجائز کہہ دی۔ اب اپنے باقاعدہ یوٹیوب پہ چینل ہیں، ویڈیوز چل رہی ہیں۔ چھاپا خانہ یعنی جو ہمارا پبلشنگ سسٹم ہوتا ہے، یہ جب سب پہلے آیا تو مولویوں نے اسے ناجائز اور کفر قرار دے دیا۔ بینکنگ کا سسٹم جب پہلے آیا تو مولویوں نے اسے سود کہنا شروع کر دیا، اب اس کو حلال قرار دے دیا ہے، اور پبلش اپنی کتابیں بھی پبلش ہو رہی ہیں، اجازت بھی دے دی ہے۔ تو بہت سے لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اعتراض میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ ہے، اور کیا وجہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ایک زمانے میں حکم مختلف ہوتا ہے اور دوسرے زمانے میں اس حکم میں تبدیلی آتی ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم علماء کرام کے پاس، مفتیان کرام کے پاس مسئلہ پوچھنے کس وجہ سے جاتے ہیں؟ دنیا کمانا یا کوئی معاشی فائدہ حاصل کرنا، کوئی بینیفٹ حاصل کرنا، کوئی کاروبار کرنا، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد صرف دین کا حکم معلوم کرنا، اسلام کا حکم معلوم کرنا، شریعت کا حکم معلوم کرنا اور ثواب حاصل کرنا، گناہ سے بچنا، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس علم ہے ان سے معلوم کر لیں، اور معلوم کرنے کے بعد اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو دین پہ عمل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اس کی طرف سے تو اس اعتراض کی کوئی وجہ نہیں بنتی، اس اعتراض کی کوئی ترک ہی نہیں بنتی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے جو کہ کسی چیز پر اس لیے عمل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہم اس سے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور گناہ سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ اس تمہیدی بات کے بعد ہم آگے اپنے اصل ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ کسی چیز کا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا حکم تبدیل ہو جائے وقت کے ساتھ، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حکم واقعی ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کسی چیز کا حکم کیوں تبدیل ہوتا ہے جدید چیزوں کے اندر؟ اس میں سب سے پہلی وجہ ٹیکنالوجی کا فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک چیز جب شروع میں آتی ہے تو اس کی ٹیکنالوجی کچھ ہوتی ہے، اور بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ بظاہر وہ چیز سامنے سے بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے پہلے ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کافی زیادہ ٹیکنالوجی کے حساب سے تبدیلی آ گئی ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں تصویر کے حوالے سے دوں گا۔ بالکل ابتدائی زمانے میں تصویر ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، کاغذ کے اوپر، دیواروں کے اوپر، کھالوں کے اوپر، مختلف چیزوں پر ہاتھ سے تصویر بنائی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، تو حضرات فقہائے کرام نے بھی اس سے منع فرمایا۔ پھر آگے چل کے تصویر کا کیمرہ آ گیا جو باقاعدہ تصویر کیپچر کرتا تھا اور ایک نیگیٹو فلم کے اوپر اس تصویر کو چھاپ دیتا تھا، بعد میں اسے کیمیکل لگا کے اس نیگیٹو فلم سے کسی کارڈ پہ، کسی کاغذ پہ وہ تصویر اتار لی جاتی تھی۔ اس کے بعد زمانے نے مزید تبدیلی کی اور موجودہ دور میں ڈیجیٹل تصویر ہمارے سامنے آئی، جس کے اندر کیمرہ تصویر تو دیکھ رہا ہوتا ہے، تصویر کو کیپچر تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے کہیں پر چھاپ نہیں رہا ہوتا، بلکہ اسے کچھ بجلی کی شکل میں، بجلی کے کچھ کوڈز کی، کچھ سگنلز کی شکل میں اندر سیو کر رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ٹیکنالوجی کیسے تبدیل ہوئی۔ ہاتھ کی لکھی ہوئی تصویر کسی کاغذ کے اوپر، کسی چیز کے اوپر ہوتی تھی، کیمرے کی تصویر آخر میں کاغذ کے اوپر اتاری جاتی تھی، جس کو کہتے تھے ہم تصویر دھونا، وہ اس پہ اتارا جاتا تھا۔ اور ڈیجیٹل تصویر یہ کسی کاغذ پر عام حالات میں نہیں اتاری جا رہی ہوتی، بلکہ یہ ہمارے موبائل میں رہ رہی ہوتی ہے، ہمارے کمپیوٹر میں رہ رہی ہوتی ہے، ہم عام طور پر اس طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔
اگر اس کو آج کے دور میں بھی کاغذ پر پرنٹ کیا جائے تو حضرات علماء کرام اس کو بھی جائز نہیں فرماتے۔ تو ٹیکنالوجی کی تبدیلی سے حکم کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، حکم پہ غور کیا جاتا ہے ہمیشہ اس ٹیکنالوجی کے مطابق، اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہو۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی تبدیلی کی وجہ سے بعض اوقات حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک اور مثال اس کی لے لیتے ہیں، جب یہ اسپیکر نیا آیا تو اس وقت یہ بات سامنے آئی کہ اسپیکر سے جو آواز آتی ہے یہ حقیقی آدمی کی آواز ہوتی ہے یا اس کی کوئی بازگشت، اس کی گونج، اس کی ایکو ہوتی ہے۔ تو ماہرین کی دونوں قسم کی آراء تھی اس حوالے سے۔ بعض حضرات کہتے تھے کہ یہ حقیقی آدمی کی آواز ہوتی ہے، بعض حضرات کہتے تھے کہ یہ اس کی گونج ہوتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ اسپیکر میں مائک میں بات کرتا تھا تو اس میں اور اسپیکر سے آواز آنے کے درمیان دونوں میں آپس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوتا تھا، تھوڑا سا گیپ ہوا کرتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے بعض حضرات علماء کرام نے یہ اس زمانے میں کہا کہ نماز اس سے نہیں ہوتی۔ مطلقاً یہ نہیں کہا کہ اسپیکر استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے کرم فرما اس کی بات کرتے ہیں تو وہ مطلقاً کی بات کرتے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں یہ کہا کہ اس سے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے بارے میں اصول یہ ہے کہ امام کی یا اس کے جو مکبر ہوتا ہے، پیچھے جو تکبیر کہہ رہا ہوتا ہے، جیسے آپ نے حرم میں دیکھا ہوگا امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پیچھے مکبر زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو جو اس کا مکبر ہوتا ہے اس کی یا امام کی آواز سن کے اگر نماز ادا کی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اگر امام کی آواز پہاڑوں سے لگ کے کوئی گونج آ رہی ہو، اس کی اصل آواز نہ آ رہی ہو، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ تو اس بنیاد پہ بعض حضرات علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ اسپیکر کی بنیاد پر، اسپیکر سے نکلنے والی آواز کی بنیاد پر نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف نماز کے بارے میں تھا اور کسی چیز کے بارے میں نہیں تھا۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں خام و خواہ میں کوئی چیز مشہور بھی کر دی جاتی ہے۔ جیسے چھاپا خانے کے بارے میں، پبلشنگ سسٹم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیا تو اس وقت علماء کرام نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا کہ اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے کافی اس کو تلاش کیا تو اس کا کوئی ایسا قابل اعتماد حوالہ نہیں ملا جس میں یہ کہا گیا ہو۔ خلافت عثمانیہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے اور ہمیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے بھی کوئی ایسا قابل ذکر حوالہ نہیں ملا، اور اس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ترقی نہیں کر سکے۔ تو اگر یہی وجہ ہوتی تو یہ جو چھاپا خانہ تھا یہ صرف یورپینز کے پاس تو نہیں آیا تھا، تو پوری دنیا میں آیا تھا، بہت ساری جگہوں پہ آیا تھا، تو باقی نے تو ترقی نہیں کی۔ چین نے بھی کافی عرصے کے بعد ترقی کی، تو اس کی بنیاد پہ ترقی کا ہونا یا نہ ہونا یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ایسی صرف بات بھی کی جاتی ہے۔ تو پہلی وجہ یہ تھی کہ ٹیکنالوجی کے فرق کی وجہ سے مسئلے کے حکم میں وقت کے ساتھ بعض اوقات تبدیلی آ جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ معلومات کی وجہ سے بعض اوقات حکم میں تبدیلی آتی ہے۔ ایک چیز نئی آئی بالکل، اور اس کی جو معلومات پہنچی وہ مختلف تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان معلومات میں تبدیلی ہوتی رہی، ان میں مزید کلیئرٹی آتی رہی، تو اس صورت میں بھی حکم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں گا۔ میری ریسرچ کرپٹو کرنسیز پہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب 2016 میں نے کرپٹو کرنسیز پہ کام شروع کیا، بٹ کوائن پہ کام شروع کیا، تو اس وقت ہمارے یہاں اچھے خاصے جو اکنامکس کے ماہرین سمجھے جاتے ہیں، جو کمپیوٹر سائنس کے ماہرین سمجھے جاتے ہیں، ان کے پاس بھی اس حوالے سے کوئی خاص معلومات نہیں تھی، صرف سنی سنائی تھی، اور سنی سنائی کی بنیاد پہ وہ پورے مضامین لکھ رہے تھے، وہ پورے انٹرویوز دے رہے تھے، سیمینارز اٹینڈ کر رہے تھے، ان میں وہ اسپیچز کر رہے تھے، اور میں جب یہ باتیں ان کی سنتا تھا تو مجھے کافی حیرت ہوتی تھی کہ یہ لوگ یہ بات کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو معلومات بھی بعض اوقات کی جدید چیز جب آتی ہے تو اس کی وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی ہیں۔ تو جس وقت ابتدا میں کوئی معلومات آتی ہیں اور ماہرین سے وہ چیز معلوم ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے یہ چیز ایسے ہے، اور وقت کے ساتھ جب وہ مزید اس کے اندر کلیئرٹی آ جاتی ہے، کچھ وضاحت مزید آ جاتی ہے، تو اس وضاحت کی بنیاد پر وہ مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، بعض اوقات کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے، لوگوں کے ٹرینڈ سے ہوتا ہے، لوگوں کے اس چیز کو استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز کامن ہو جائے تو وہ جائز ہوتی ہے، وہ کام کامن ہو جائے تو وہ جائز ہوتا ہے، اور کامن نہ ہو تو وہ جائز نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایسی کچھ چیزیں ملتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے متفقہ جو مشترکہ جو معاملہ تھا اس کو آپ نے درست فرمایا۔ تو بعض جگہ پر اس طرح بھی ہوتا ہے، تو کہ ایک زمانے میں ایک چیز کا عرف نہیں ہوتا، دوسرے زمانے میں اسی چیز کا عرف ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کا عرف نہیں ہوتا تب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ
چیز یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کا عرف ہو جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ کام جائز ہے۔ چوتھا پوائنٹ، بعض اوقات کسی چیز میں وقت کے ساتھ لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی حاجت کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے، کسی دوسرے مکتب فکر پر، کسی دوسرے مسلک کے مطابق، کسی دوسرے اسکول آف تھاٹ کے مطابق بھی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ بنیادی طور پہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں فقہ حنفی کے پیروکار زیادہ ہیں، فقہ حنفی کے مطابق زیادہ تر فتاویٰ دیے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جس میں لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور فقہ حنفی کے مطابق اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو حضرات مفتیان کرام، حضرات علماء کرام اس کے اوپر اجتماعی غور فکر کرتے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر فقہ مالکی پر، فقہ حنبلی پر، فقہ شافعی پر کسی اور پہ فتویٰ دیتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ ایک دور کے اندر اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، تو عام فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہی بیان ہو رہا ہوتا ہے، اور جب دوسرے دور کے اندر اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لوگوں کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر اس میں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ مسئلہ دوسرے اسکول آف تھاٹ کے جو ان کا اصول ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی تخریج کی جاتی ہے، وہ مسئلہ نکالا جاتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حکم اس کا تبدیل ہو رہا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ایک زمانے میں حکم مختلف نظر آ رہا ہوتا ہے، دوسرے زمانے میں حکم مختلف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، اگر کوئی مسئلہ کسی جدید چیز کے بارے میں ہمارے سامنے آئے اور ہم حضرات علماء کرام کے پاس جائیں، حضرات مفتیان اعظام کے پاس جائیں اور ان سے ہم سوال کریں اور ان سے ہمیں ایک جواب ملے، تو جیسے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ مستقبل میں جا کے اس کی معلومات مزید اپڈیٹ ہو جائیں، اس میں کلیئرٹی آ جائے، اس کی ٹیکنالوجی میں فرق آ جائے، اس کا عرف تبدیل ہو جائے، تو ابھی ہم اس میں کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارا کام موجودہ مسئلے کو جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد ثواب حاصل کرنا اور گناہ سے بچنا ہوتا ہے۔ دنیاوی فوائد لینا یا نہ لینا، اس سے ہمارا تعلق مسئلے کے حوالے سے نہیں ہوتا، وہ ہمارا جو کاروبار ہے اس کو ہم کاروباری لحاظ سے دیکھیں گے، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم غلط کام نہ کریں اور صحیح کام کریں۔ تو جب ایک رائے ہمارے سامنے ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے مستقبل میں تبدیل ہوگی یا نہیں ہوگی، تو جو آج موجودہ حکم ہمیں معلوم ہوا ہے، ہمارا کام اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ہی مسئلے میں دو مختلف قسم کی آراء ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، دو حضرات مفتیان کرام الگ الگ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایک کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں وہ زیادہ اپڈیٹ ہوتی ہیں، دوسرے جو ہوتے ہیں ان کی معلومات کم اپڈیٹ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایک مفتی صاحب اس مسئلے کو ایک الگ جہت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے مفتی صاحب اس مسئلے کو الگ جہت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہمارے 4 ایسے مکاتب فکر ہیں جو اہل سنت کے اندر عام ہیں اور پوری دنیا میں ان کے مطابق کام کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے دین کے مطابق۔ تو اس میں کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلے کو ایک جہت سے دیکھنے پہ وہ کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے اور دوسری جہت سے دیکھنے پہ وہ کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ جدید مسائل کے اندر بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات اسکوپ کا فرق ہوتا ہے کہ ایک جو مفتی صاحب ہوتے ہیں ان کا اسکوپ کچھ اور ہوتا ہے، ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ کہیں تک ہوتی ہے، دوسرے کی کہیں تک ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جس کے علم اور تقوی پر زیادہ اعتماد ہو، یہ معلوم ہو کہ یہ شخص متقی ہے، دیندار ہے اور یہ صحیح مسئلہ بتائے گا، نمبر 1، اور نمبر 2، اس کے علم پر بھی اعتماد ہو، معلوم ہو کہ یہ فقہ اسلامی کا علم بھی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ کے اندر بھی زبردست علم رکھتا ہے، تو اس کے مسئلے کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ اس اہم ٹاپک کے اوپر میں اپنی بات کو واضح کر سکا ہوں گا، اپنی بات کو کلیئر کر سکا ہوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔